صدیوں پہلے ہندوستان پر مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ اس سلطنت کے ابتدائی بادشاہ جہاں جنگ و جدل کے ماہر اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے میں بے مثال تھے، وہیں ان کے بعد آنے والے جانشینوں کے شوق و مشغلے بھی انتہائی نرالے تھے۔ کوئی وسیع و عریض تعمیرات کا جنون رکھتا تو کوئی رقص و موسیقی کا، کوئی شب و روز نازک اندام حسیناؤں کے ہجوم میں گھرا رہتا تو کوئی شراب و منشیات کے نشے میں دھن رہتا۔ میں ہوں عثمان مرزا اور چینل 51 نیوز کی سیریز مغلیہ سلطنت میں ہم آپ کو آج ایسے ہی مغل حکمرانوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی عیاشی اور نااہلی پوری سلطنت میں مشہور تھی۔ وہ عیاشی میں مگن اکثر برہنہ دربار میں آ جاتا تھا۔ اس کی اپنی ہندو طوائف لال کنور کے ساتھ تعلقات کی شرمناک داستان بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ 10 مئی 1661 کو بہادر شاہ اول کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام معز الدین بیگ محمد خان رکھا گیا۔ جہاندار شاہ نے 1712 میں اپنے والد بہادر شاہ کی وفات کے بعد شہزادہ معز الدین بیگ شہنشاہ غازی ابو الفتح نازدین محمد جہاندار شاہ صاحب قرآن کے لقب کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ ان کی والدہ نظام بائی حیدرآباد کی ایک شہزادی تھی جو فتح یاور جنگ کی بیٹی تھی۔ شہزادہ جہاندار شاہ کے دادا اورنگزیب نے 1671 میں جہاندار شاہ کو بلخ کا وزیر مقرر کیا۔ اس نے اور اس کے بھائی عظیم الشان نے خود کو شہنشاہ قرار دیا اور 27 فروری 1712 کو اپنے والد کے انتقال کے بعد تخت کے لیے لڑے۔ اس کے علاوہ انہیں سندھ کے صوبیدار کا خطاب بھی ملا۔ جب 1712 میں بہادر شاہ کا انتقال ہو گیا تو مغل سلطنت ایک بار پھر خانہ جنگی اور اقتدار کی لڑائی پر مجبور ہو گئی۔ امرا نے صرف دکھاوا کرنے والوں کو تخت پر پہنچنے میں مدد کی، جبکہ اس سے قبل اقتدار کی لڑائی شاہی شہزادوں کے درمیان ہوتی تھی۔ تاہم اب جبکہ محتوا کانکشی اشرفیہ براہ راست حکومت کے عہدوں کے لیے کوشاں تھے، انہوں نے مغل شہزادوں کو اس کے لیے ملازم رکھا۔ اس وقت سب سے طاقتور رئیس ذوالفقار خان تھے۔ ذوالفقار خان کی حمایت نے بہادر شاہ کے بیٹوں میں سے ایک جہاندار شاہ کو خانہ جنگی میں غالب آنے دیا۔ جہاندار شاہ ایک پست اور کمزور شہزادہ تھا جو صرف عیش و عشرت کے لیے رہتا تھا۔ اس کے پاس عزت و احترام، سجاوٹ اور شائستگی کا فقدان تھا۔ ذوالفقار خان کو جہاندار شاہ کا وزیر مقرر کیا گیا اور اس نے حکومت کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا۔ عدالت میں اپنی حیثیت کو بڑھانے اور سلطنت کو بچانے کے لیے ذوالفقار خان نے راجپوت راجوں، ہندو سرداروں اور مراٹھا سرداروں کے ساتھ خوشگوار تعلقات استوار کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے جزیہ ٹیکس ختم کر دیا۔ امبر کے جے سنگھ کو مالوا کا گورنر مقرر کیا گیا اور اسے مرزا راجہ سوائی کا خطاب دیا گیا۔ مارواڑ کے اجیت سنگھ کو گجرات کا گورنر بنا کر مہاراجہ کا خطاب دیا گیا۔ دکن کے چوتھ اور سردیش مکھی کو مراٹھا بادشاہ کو اس معاہدے کے تحت دیا گیا کہ انہیں مغل حکام جمع کریں گے اور بعد میں مراٹھا حکام کو دے دیں گے۔ اس نے 74 سال بنڈیالہ اور چورمن چاٹ سے صلح کر لی۔ جہاندار شاہ نے سونے، چاندی اور تانبے کے سکوں کے ساتھ ساتھ بحال شدہ دوہے بھی جاری کیے۔ ابو الفتح اور صحاب قرآن 2 اشعار استعمال کیے گئے۔ جہاندار شاہ صرف 11 مہینے ہندوستان پر حکومت کر سکا۔ اس مختصر سے دورانیے میں اس نے لاتعداد مغل شہزادوں، وزیروں اور امرا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے عہد حکومت میں مغلیہ دربار نہایت گھٹیا عیش و عشرت کا مرکز بن گیا، جو مغلیہ حکمرانوں کی روحانی پستی اور معاشی زوال کا سبب بنا۔ شہنشاہ جہاندار شاہ خود لال کنور نامی ایک رقاصہ کا دیوانہ تھا۔ لال کنور نے ملکہ ہندوستان بننے کے بعد بادشاہ پر وہ اثرات چھوڑے کہ بےہودگی اور بے حیائی مغل دربار کی پہچان بن کر رہ گئی۔ اس نے بادشاہ جہاندار کو شراب کی لت میں ایسا مبتلا کیا کہ وہ دن رات دنیا و مافیا سے بے خبر شراب کے نشے میں دھت رہتا۔ مغل بادشاہوں کی تاریخ میں ملکہ نور جہاں کے بعد لال کنور دوسری ملکہ تھی جسے بے پناہ عروج ملا۔
इस उरूज का फायदा उठाते हुए मलका लाल कंवर ने शाही दरबार और मुगलिया अफवाज के बड़े बड़े ओहदों पर अपनी मरासी बरादरी के अफराद को तैनात करवा दिया। इस तरह ये तमाम लोग और इनकी औलादें आने वाले दौर में मुगलिया सल्तनत के बदतरीन जवाल का बास बनी। मलका लाल कंवर ने बादशाह जहांदार शाह को इस कदर मुतासिर कर रखा था कि बादशाह मलका की हर जायज और नाजायज ख्वाहिश पूरी किया करता। एक दफा का जिक्र है कि बादशाह जहांदार शाह ने मलिका को बेहद उदास देखा। परेशान होकर उसने मलिका से इस उदासी की वजह पूछी। मलिका ने जवाब दिया कि पूरी जिंदगी गुजर गई मगर आज तक किसी शख्स को डूबते हुए ना देख सकी। मलिका का ये जवाब सुनकर बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि 40 ऐसे शख्स तलाश किए जाएं जो तैरना न जानते हों। बादशाह के हुक्म पर फौरी तौर पर 40 ऐसे अफराद तलाश किए गए जो तैरना नहीं जानते थे। उन्हें लालच देकर एक कश्ती में बिठा दिया गया और दरिया के वस्त में जाकर कश्ती उलट दी गई। मलिका लाल कंवर और बादशाह उन लोगों के डूबने का तमाशा देखते रहे और खुशी से तालियां बजाते रहे। इसके बाद मलिका लाल कंवर का ये मामूल बन, जब कभी भी वो उदास होती तो लोगों को डूबते देखती और खुश हो जाती। इससे पहले कि ये सिलसिला ज्यादा देर तक चलता, बादशाह जहांदार शाह के भतीजे और अजीमुल शान के बेटे फर्रुखसियार ने मुगल फौज के साथ मिलकर उसकी सल्तनत का तख्ता उलट दिया और खुद शहंशाह बन गया। इसने पहले अपने चचा और लाल कंवर को कैद कर दिया और बाद में उन्हें कत्ल कर दिया गया। यूं मुगलिया सल्तनत का ये शर्मनाक बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा और मुगलिया दौर शहंशाह फर्रुखसियार के जरिए अपने जवाल की जानिब रवां रहा।